خلیفہ یہاں سے نکالتے ہیں تو میں پوری روافض کی تحریک اور جتنے بھی ان کے موتا کی پیداوار کے ذاکر ہیں ان کو چیلنج ہے کہ مولا بنانا خلیفہ، مولا بنانا خلافت، مولا بنانا امامت کسی لغت کی کتاب سے کوئی دکھائے کہ کسی، چونکہ عرب لفظ عربی کا ہے اور یہاں چونکہ عبادت میں لغت کا بڑا عمل دخل ہے، کوئی دکھا کسی لغت کی کتاب کے اندر کسی نے مولا کا بمانا خلافت کیا ہو، مولا کا مانا امامت کیا ہو، ایران والوں کو بھی ساتھ ملا لو اور جو مر چکے ہیں انہیں بھی قبروں سے نکالو، کوئی مولا کا مانا خلیفہ نہیں دکھا سکتا۔ بے شک بے شک قرآن میں بھی یہ لفظ آیا، اگر یہ لفظ کا مانا خلیفہ ہے، اس حدیث میں لفظ 2 بار ہے تو پھر دونوں جگہ پہ خلیفہ مانا بنتا ہے۔ اگر مولا بمانا خلیفہ ہے، ایک مرتبہ آیا من کنت مولاہ، حضور فرمایا جس کا میں مولا ہوں، تو یہاں بھی وہ بمانا خلیفہ لو، پھر مطلب یہ بنے گا کہ جس کا میں خلیفہ ہوں، تو حضور کس کے خلیفہ تھے؟ وہ تو خود رسول ہیں، سارے نبی ان کے خلیفہ، بے شک اس وقت حضور کس کے خلیفہ ہیں؟ وہ تو خود اصل ہے اور رسول ہے، نبی ہے، کسی کے خلیفہ نہیں۔ تو ایک ہی روایت کے اندر تھوڑا سا پہلے لفظ مولا ہے، اس کا معنی تم مولا لے رہے ہو اور اگلے والے لفظ کا معنی تم خلیفہ لے رہے ہو، یہ کیسی حماقت ہے؟ یا تو لینا ہے تو دونوں کا معنی خلیفہ لو، اگر لوگے تو پھر کسی طرح یہ روایت درست نہیں بنے گی۔ اس لیے حضرت مولا علی کی شان وہی سچی ہے جو اہل سنت مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، زندہ باد، شان مصطفیٰ، زندہ باد، خان مصطفیٰ، زندہ باد۔ مولا بمانا مددگار، مولا بمانا ناصر، مولا بمانا دوست، مولا بمانا محب، یہ مانا لوگے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانیں سچی ہوں گی۔ اور پھر یہ شان ہے جو رب ذوالجلال نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیامت تک کے لیے عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، پھر کیا وجہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ غدیر خون کے مقام پہ کیوں کیا؟ کسی اور جگہ پہ یہ لفظ کیوں نہیں بولے؟ غدیر خون کا مقام کیوں، اس کا انتخاب کیوں کیا؟ اگر روافض نے جو معنی نکالا اس سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جس نے خلیفہ بننا تھا اس کا اعلان کیا، تو پھر اتنا اہم اعلان تھا تو یہ مقام غدیر خون کا تو نہیں بنتا تھا، یہ مقام تو میدان عرفات کا بنتا تھا۔ سبحان اللہ، کہ جب اعلان اہم ہے تو پھر اس موقع پر اعلان کیا جاتا جہاں پوری دنیا سے آئے ہوئے لوگ وہاں پہ موجود تھے، وہاں میدان مینا کے اندر جو میرے نبی نے خطبہ دیا وہاں اعلان کیا جاتا، تو پتہ چلا کہ نہ مینا میں کیا، نہ عرفات میں کیا، غدیر خون پہ کیا، تو پتہ چلا یہاں خلافت کا اعلان نہیں تھا بلکہ ایک وقتی مسئلہ بنا تھا اس جگہ پہ، جس کی وجہ سے یہ اعلان کرنا پڑا۔ اگر خلافت بیان کرنی ہوتی تو میرے نبی حج کے موقع پہ خطبہ دیتے ہوئے یہ اعلان کرتے، چونکہ وہاں اعلان نہیں کیا اس لیے کہ اعلان بارہا کیا ہوا تھا، لوگوں میں خلیفہ اب یعنی لکھ کے کسی کو نہیں دیا، اس لیے کہ میرے بعد صدیق اکبر کے سوا لوگ کسی پہ راضی نہیں ہوں گے، سبحان نہ میرا اللہ، رب مانے گا نہ مومنین مانیں گے، سب کا اتفاق صدیق اکبر پہ ہے۔ سبحان اللہ، لہذا یہ مسئلہ تو ظاہر حیات میں نے حل کر دیا ہے، اب کیا ضرورت ہے اعلان کرنے کی؟ اگر اتنا اہم اعلان تھا تو وہاں پہ کیا جاتا۔ غدیر خون پہ یہ اعلان ہوا تو پتہ چلا مسئلہ خلافت کا نہیں تھا، مسئلہ کوئی اور تھا جس کی وجہ سے یہاں اعلان ہوا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کو حج کرنے گئے تھے مدینہ منورہ سے،
اور حج کے مہینے شروع ہونے سے پہلے رمضان کے مہینے میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی نے یمن بھیجا، وہاں خمس اکٹھا کرنے کے لیے اور دیگر معاملات کو حل کرنے کے لیے۔ وہ تو یمن گئے ہوئے تھے حضرت مولا علی، اور یمن سے ڈائریکٹ مکہ مکرمہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 ذی الحج یا 5 ذی الحج کو حضرت علی یمن سے مکہ مکرمہ پہنچے رسول اللہ کی بارگاہ میں، اور وہاں سے صحابہ بھی آئے، دیگر کچھ اور لوگ بھی تھے، پورا قافلہ تھا۔ اور یمن سے جو لوگ حضرت مولا علی کے ساتھ آئے انہوں نے کچھ شکایتیں کی حضرت علی کے بارے میں رسول اللہ سے کہ انہوں نے یہ کر دیا، یہ کر دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس وقت تو کچھ نہ فرمایا، حج کے موقع پر بھی کچھ نہ فرمایا، کیونکہ یہ سارے لوگوں کا مسئلہ ہی نہیں تھا، یہ مسئلہ صرف یمن والوں کا تھا۔ تو جب واپسی پر غدیر خم کے مقام پہ سارے اکٹھے تھے اور وہاں سے پھر آگے رستے جدا ہونے تھے، جنہوں نے مدینے جانا تھا رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے مدینے چلے جانا تھا، اور یمن والوں نے یمن چلے جانا تھا۔ یہ مقام تھا جہاں رستے جدا ہونے تھے، مسئلہ یمن والوں کا تھا، اختلاف انہیں ہوا حضرت مولا علی سے۔ تو میرے نبی نے اس موقع پر حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، مجھے اپنا مولا مانتا ہے وہ علی کو بھی اپنا مولا مانے۔ علی سے جس کو شکایت ہے وہ اپنی شکایت اپنے پاس رکھے، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، ثنا خان مصطفیٰ۔ مسئلہ یمن والوں کا تھا تو غدیر خم پہ حل کیا گیا۔ اگر پوری امت کا مسئلہ ہوتا تو پھر حج کے موقع پہ حل ہوتا۔ اگر مسئلہ خلافت کا چونکہ پوری امت کا تھا، اور پھر غدیر خم پہ تو سارے آئے بھی نہیں تھے، جو ادھر والے تھے وہ تو مکہ سے رستے جدا ہو گئے، اپنے علاقوں میں چلے گئے۔ خلافت مسئلہ پوری امت کا تھا، اور غدیر خم پہ جو مسئلہ حل ہوا وہ صرف یمن والوں کا تھا۔ اگر خلافت بیان کرنی ہوتی تو خطبہ حجت الوداع کا انتخاب ہوتا، وہاں بیان کیا جاتا، وہاں بیان نہیں ہوا تو پتہ چلا مسئلہ خلافت نہیں، مسئلہ یمن والوں کا ہے، جس کو میرے نبی نے حضرت علی کا ہاتھ بلند کر کے یہ لفظ بول کے اس مسئلے کو قیامت تک کے لیے حل کروا دیا۔ سبحان اللہ۔